السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از می ارشاد اللہ حقانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں آج دو موضوع کو لے کر آیا ہوں۔ اس کے لیے دو قاعدوں کو آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ سب سے پہلا قاعدہ کہ ایک دائرہ ہے اور اس کے اندر کئی انسان رہتے ہیں، اور ان انسانوں میں سے کوئی ایک شخص چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرتبے میں کسی بھی لحاظ سے ہو، مگر وہ ایک غلط کام کرتا ہے، تو ایک اچھے اخلاق اور اچھے ماحول میں ہر انسان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ عمل کیوں کیا، یا یہ فعل کیوں کیا، یا یہ بات کیوں کی۔ دوسرا، اور اگر دونوں پوچھنے والا اور کہنے والا دونوں آدمی برابر مرتبے کے ہو تو پھر وہ ہر انداز میں پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی عمر ایک ہے۔ ایک تو ہو گیا یہ دائرہ، یہ قاعدہ۔ اب دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہنے والے لوگوں کو، اس قوانین اور ضوابط آئین کے اندر رہنے والے لوگوں کو ہر کسی کا مرتبہ ہو، اور ہر آدمی اپنے مرتبے اور دوسرے مرتبے کو جانتا ہو۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو بھیجا ہے ایک قوانین اور ضوابط کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ ایک دائرہ ہے، اس میں انسانیت کا مرتبہ ہے۔ کوئی بھی انسان فضول نہیں ہے، ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہے، ایک سٹیج ہے، چاہے اوپر ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، مگر ہر کسی کا اپنا سٹیج ہے، کوئی بھی فضول نہیں ہے۔ اسی لیے اس میں سب سے پہلے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا مرتبہ جانے، اپنی حیثیت پہچانے۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ علم کی بنا پر ہوگی۔ اگر عالم دین ہے، اللہ رب العزت کی دین کو جانتا ہے، نبی کی سنتوں کو جانتا ہے، ان کے مقامات کو جانتا ہے، ان کے افعال کو جانتا ہے اور ہمیں آگاہ کرتا ہے، تو وہ عالم دین کہلائے گا۔ ہماری اصطلاح میں، ہماری ایک ماحولی مذہبی اصطلاح میں، دنیا سے ہٹ کر، انسانیت سے ہٹ کر مسلمانیت کی طرف آ جائے، عالم دین کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کا قدر کریں۔ ہمیں آیاتوں کی تشریحات پر نہیں جانا چاہیے۔ آج کل میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، اگر کوئی قرآن کی آیات کی دلیل بھی پیش کرے کہ علماء کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، العلماء میں قاری تو نہیں ہوں، مگر قرآن کی آیات کو تھوڑا بہت ہم نے بھی یاد کیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آگے سے دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ آپ اس کی تشریح میں جائیں، یہ عالم مراد نہیں ہے، وہ عالم مراد نہیں ہے۔ ہم جاہل لوگ ہیں، ہمیں قرآن کی تشریحات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس آیات کی ترجمے کو دیکھیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، بس ٹھیک ہے، انبیاء کے وارثین ہیں، اور جو انبیاء کے وارثین ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا۔ ہمارے اوپر ان کا احترام ایسے فرض ہے جیسے میں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کی کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، مگر ہم مقام کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے لیے حکم کمزور نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت اپنی لاٹھی، ابھی تک اللہ کی لاٹھی چارج نہیں ہوئی، یقین کریں آپ دنیاوی لاٹھیاں بھول جائیں گے۔ اگر جس دن اللہ کی لاٹھی چارج ہو گئی نا، آپ کو تب پتہ چل جائے گا کہ یہاں علماء کا کیا مقام تھا، یا میرا کیا مرتبہ تھا، میری کیا حیثیت تھی۔ میں تو اپنی حیثیت بھول چکا تھا، اور میں تو اپنا قبر، اپنا مقام بھول چکا تھا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ میں کوئی ولی اللہ ہوں، مگر مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل لوگ اتنے گہرے مدارس کی طلباء کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عالم دین کی حمایت کر کے دوسرے عالم پر تنقید کرتا ہے۔ میں کسی عالم دین کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ میں بھی الحمدللہ علماء کا احترام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، علماء کا مقام جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا علماء کا مقام، مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سوچے، سوچ سمجھ کر اپنے ذہن سے فیصلہ نکالے، اور فیصلے کے بعد وہ آگے جا کے پیش کرے۔ ایک عالم دین کی حمایت کر کے دوسرے عالم دین کو گالی دینا، دوسرے عالم دین کو غلط بات کرنا، ان کے بارے میں غلط پوسٹ کرنا، یا ایک غلط موقف پیش کرنا، یہ انتہائی بے وقوفانہ حرکت ہے، احمقانہ حرکت ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں عالم دین کی حمایت کر رہا ہوں، تو وہ عالم دین کی حمایت کرنے والوں کے منہ پر ایک لعنت ہے۔ میں پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آج کل بہت سارے لوگ کچھ لوگ ایک غلط پکچر پیش کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ، انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے سپورٹرز سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اگر عمران خان کے بارے میں بولتا ہے تو ان کو اللہ کو جواب دینا ہوگا، ہمیں کوئی جواب نہیں دے گا۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان کو جواب نہیں دے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو جواب نہیں دے گا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میں اس وقت ایک خیال لے کر آیا ہوں، ایک سوچ لے کر آیا ہوں، میں ایک کارکن بن کے نہیں آیا۔ وہ سوچ جو ہر انسان کی ہونی چاہیے، جو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔
تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے، معذرت چاہوں گا، میں کچھ نہیں جانتا، میں عالم دین نہیں ہوں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ خیر کی بات کرنا معاشرے میں یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ حضرات کو بھی بتاتا چلوں کہ خیر کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کر کے عمران خان کو طنز کرنا بیوقوفی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو طنز کرنا بیوقوفی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے تو ایک، چلو وہ اپنے آپ کو جیسا بھی ہے، ایک مسلم یونٹی کا وزیر اعظم ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے بھائی، مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کی حمایت کی ہے۔ اس کی حمایت پر مذہبی لوگ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے مدارس کے طلباء کو دیکھا جو فارغ التفصیل ہے، جنہوں نے عالم دین کی ڈگری لے کر، ایک سند لے کر کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، اور عالم پر تنقید کرتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کیا پتہ، آپ تو ان کے شاگردوں میں بھی نہیں آتے اور آپ بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا مقام، مولانا فضل الرحمان کا اپنا مقام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے میری کتنی محبت ہے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہوں، کیا موقفات رکھتا ہوں، میں ان کا کارکن ہوں، باقاعدہ سوشل میڈیا پر میں ان کے لیے ورک بھی کرتا ہوں، مگر یہ عالم دین کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ان کو علم سے نوازا ہے تو ان سے پوچھا بھی جائے گا، آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بولنے والے، میں کون ہوتا ہوں مولانا فضل الرحمان اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بولنے والے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، سوشل میڈیا پر ڈمی بنانے والوں سے کہوں گا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مولانا طارق جمیل صاحب کی ڈمی بنانا، مولانا فضل الرحمان کی ڈمی بنانا، دیگر جتنے بھی اکابر علماء ہیں، بڑے بڑے ہمارے گزر چکے ہیں، ان کی ڈمیاں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، انتہائی افسوس سے مجھے یہ چیز کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز تو عیسائیت میں بھی الاؤ نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہو کر انسانیت کی توہین کر رہے ہیں، پھر مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں ان مرتبے کے لوگوں کی توہین کر رہے ہیں جن کا مرتبہ ہم سے کئی زیادہ بڑا ہے۔ ہم ہر عالم دین کی پیروں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب اس آیت کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کون سا عالم مراد ہے، کون سا عالم مراد نہیں ہے، تشریح میں وہ بندہ جائے گا جو عالم ہو۔ ہاں ایک بات، علماء کے درمیان اختلاف اگر ہے تو وہ علماء تک رہنے دو، جب وہ اختلاف عوام میں آتا ہے تو وہ ایک مذہبی لڑائی بن جاتی ہے، اور جب وہ مذہبی لڑائی بن جاتی ہے تو ایسے باتیں لوگوں کی منہ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہوں مجالسوں میں، لوگوں کے جاہل لوگوں کے مجالسوں میں بیٹھ کر جب وہ دو علماء کے فریقین بن کر لڑتے ہیں تو اللہ اکبر استغفر اللہ، ایسی باتیں نکلتی ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو مسلمانیت کے لفظ سے بھی فارغ کر دیں گے، مگر افسوس کسی کو کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، جو بولے منہ میں آتے، جو منہ میں آئے بولتا رہا۔ ایک بات یاد رہے، اپنے پہلے قاعدے قانون کی طرف جاؤں گا، دو قاعدے میں نے پیش کیے تھے، ایک تو یہ کہ ہر آدمی دائرے کے اندر رہ کر ہر آدمی کی حیثیت کو جانے، علماء کے بارے میں بولتے ہوئے تھوڑا سوچے۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا، اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، یہاں کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر ایک چیز کی التجا ہے مجھے، ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے، جو میں ایک اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی نہیں کی، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ عمران خان سے ماشاءاللہ ان کے اچھے تعلقات ہیں، عمران خان وقت کا وزیر اعظم ہے، اور اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب میری نظر میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے ان کو عالم کی لیس سے ہٹا دیا، مطلب وہ عالم نہیں ہے، وہ جس تبلیغی ہے، تبلیغی ہو کر بھی تبلیغیوں کی حمایت میں ایک بات بھی کی ہوتی نا، میرا دل خوش ہو جاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اب عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو صرف اور صرف تبلیغیوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، ان کے بارے میں صرف بولنا چاہیے تھا کہ تبلیغیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آخر یہ ملک میں صرف یہی ادارہ تو نہیں ہے جو چلتا رہے، الخدمت کا ادارہ دیکھو، فاؤنڈیشنز چل رہے ہیں، اس میں لوگ ہیں، اس میں بھیڑ ہے، اس میں کھانے کھائے جا رہے ہیں، اس میں پروگرامز ہو رہے، اور ٹیلی ویژنز میں آپ دیکھو کئی پروگرامز ہو رہے، تو یہ چیز تھوڑی سی ناانصافی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے، عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں، جرنیلوں سے اچھے تعلقات ہیں، ان کو چاہیے وہ تبلیغ والوں کے لیے بات کرے، تبلیغ والوں کے لیے ایک قسم کی سہولت فراہم کرے، ٹیسٹ کرنا ان کی، یہ میں توہین نہیں سمجھتا، مگر ان کو تنگ کرنا، 15 دن ایسے جیلوں میں ڈالنا جہاں ان کے ساتھ لڑکیاں بھی ہو۔ ایک عربی جماعت کی ویڈیو میں نے دیکھی، عرب سے آئی ہوئی جماعت ہے، ان کو ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں پہ ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، پوری ساری زندگی اپنی نظروں کو حفاظت میں کرنے والے آپ ان کے ساتھ
لڑکیوں کو عورتوں کو ایک ساتھ ڈال رہے ہو. ایسے قرنطینیاں آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو آپ لاک ڈاؤن ختم کر دو. جس کو مرنا ہے مر جائے اور جس کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ جیے گا. ناظرین گرامی، دوسری بات یہ ہو گئی، میں تنقید نہیں کر رہا، میں کون ہوتا ہوں تنقید کرنے والا، مگر میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ عالم دین ہو کر تبلیغیوں کے لیے بات نہیں کر رہا، ان کے پاس پلیٹ فارم ہے، ان کے پاس جگہ ہے، ان کے پاس مقام ہے، ان کے تعلقات ہے، وہ بات کر سکتا ہے، ان کی بات ایک جگہ رکھتی ہے، ایک وزن رکھتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے. ایک مرتبہ عمران خان کے پاس جا کر بات کرے، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ تبلیغ کی خدمت کی ہے، تبلیغ والوں نے ان کی خدمت کی ہے، ان کو مقام دیا ہے، تبلیغ نے ان کو مقام دیا، اللہ نے تبلیغ کی وجہ سے طارق جمیل صاحب کو مقام دیا، تو ان کو چاہیے کہ وہ تبلیغوں کی حمایت میں ویڈیو بنائیں، عمران خان کو پیش کرے یا ان کے پاس جا کر ملاقات کرے اگر ان کے پاس وقت ہو، تبلیغیوں کے لیے کوئی ریلیف مانگے کہ ان پر ہاتھ تھوڑا سا ہلکا رکھا جائے. ان کے ساتھ پاکستان میں بہت زیادتیاں ہو رہی ہے. میری صرف کہنے کی اتنی التجا تھی کہ جاہل لوگ علماء کے بارے میں نہ بولا کرے، علماء کا اختلاف علماء تک رہنے دے، وہ خود اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اگر اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ ہماری خیر کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اختلاف ہے بھی تو آپ لوگوں کو کیا ہے، ان کا قبر ان کی مرضی. اگر اچھی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو فالو کریں، ختم بات. علماء پر تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے، علماء کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے. میری صرف اتنی التجا تھی، میرے اس پیغام کو پھیلائیے، لوگوں تک پہنچائیے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ کسی بات پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.